نہایت ادب سے ملتوی سسار احسن مصطفیٰ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے حالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ننھے منھے پیارے بچے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور آج کل سردی بہت زیادہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ سردی سے بچنے کے لیے احتیاط تو کر رہے ہوں گے، کرتے ہیں احتیاط؟ جی بچوں، سردی سے بچنا بہت ضروری ہے، اور سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کا استعمال کریں، اور ماما اور پاپا سے کہیں کہ ہمیں اچھی اچھی گرما گرم جو ہے نا وہ ڈشیں بھی بنا کے دیں، تاکہ سردی جو ہے نا وہ آپ کو کم لگے۔ تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے سچ کی اہمیت، ٹھیک ہے؟ آپ یوں کہہ لیں، سچ کی برکت، سچ کے فائدے، یا سچ کی اہمیت۔ تو پیارے بچوں، ہم آغاز کرتے ہیں ایک سچی کہانی سے۔ رات کا وقت تھا اور تمام قافلے والے سو رہے تھے۔ قافلہ کسے کہتے ہیں؟ پرانے زمانوں میں جب لوگ کہیں سفر پر جاتے تھے تو تمام لوگ مل جل کر اکٹھے ہو کر سفر کیا کرتے تھے۔ اگر کسی شہر میں جانا ہوتا تو تمام لوگ مل کر سفر کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے بعض اوقات طویل ہوتے تھے، مشکل ہوتے تھے، دشوار گزار ہوتے تھے، یا چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا، تو زیادہ لوگ مل کر گروپ کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک قافلہ سفر کر رہا تھا۔ جب دن گزر چکا، رات ڈھل چکی، تو وہ پھر سونے کے لیے ایک جگہ رک گئے، اور قافلے کے لوگ جو تھے وہ سو رہے تھے، اور رات کافی گزر چکی تھی، رات کا پچھلا پہر تھا۔ تو اچانک کیا ہوا کہ قافلے میں شور مچ گیا، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ قافلے کے تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ رات کو ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے پاس جو بھی پیسے تھے، زیور تھے، یا قیمتی چیزیں تھیں، وہ انہوں نے چھیننا شروع کر دی۔ تو جو قافلے میں مرد تھے، عورت تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، بچے تھے، تو وہ پریشان ہو گئے اور خوف زدہ ہو گئے۔ کافی لوگوں نے ڈاکوؤں کو کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں اور نہ لوٹیں، مگر ڈاکوؤں کو ان پر ترس نہ آیا۔ تو ڈاکوؤں نے سب کو باری باری لوٹنا شروع کر دیا۔ قافلے میں ایک بچہ بھی تھا، نوعمر لڑکا، آپ کی عمر کا ہوگا۔ تو وہ اس کے پاس بھی ایک ڈاکو آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ لڑکے، جو کچھ آپ کے پاس ہے نکال دو، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو لڑکے نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو پیارے بچوں، اشرفی کسے کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں جس طرح آج کل ہم اپنے پیسے استعمال کرتے ہیں، روپیہ استعمال ہوتا ہے، یا 100 روپے کا نوٹ، 1000 کا نوٹ، یا سکے استعمال ہوتے ہیں۔ تو پرانے زمانوں میں جو ایک قیمتی سکہ ہوتا تھا نا، وہ سونے کا بنا ہوتا تھا۔ کس کا؟ سونے کا سکہ بنا ہوتا تھا۔ جس طرح آج کل ہمارے 5 روپے کا سکہ ہے، لیکن اس سے زیادہ بھاری ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، اسے کہتے تھے اشرفی۔ پرانے زمانوں میں سونے کے سکے استعمال ہوتے تھے اور اسے کہتے تھے اشرفی۔ تو ڈاکو اس بچے کے پاس آیا، اسے کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو نے سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے، بچے کے پاس اتنی ڈھیر ساری دولت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کو چھوڑ کے پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور دوسرا ڈاکو اس بچے کے پاس آتا ہے
اور اس لڑکے سے کہتا ہے آپ کے پاس کیا ہے، جو کچھ بھی ہے نکال دو۔ لڑکے نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو نے بھی سمجھا کہ اتنی قیمتی اس کے پاس اشرفیاں کہاں سے ہو سکتی ہیں، تو بچہ مذاق کر رہا ہے۔ انہوں نے بھی بچے کی بات کو نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح جو بھی ڈاکو اس نوعمر لڑکے کے پاس آتا اور اس سے پوچھتا کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو وہ جواب دیتا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ بات پہنچتے پہنچتے جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس تک پہنچ گئی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس بچے کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہیں؟ بچے نے پھر وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کدھر ہیں وہ اشرفیاں، نکالو۔ تو بچے نے جواب دیا کہ میرے کرتے میں ایک تہ ہے، اس تہ کے اندر سلی ہوئی ہیں، جو میں نے قمیض پہنی ہوئی ہے، اس قمیض کی تہ کے ساتھ 40 اشرفیاں جو ہیں وہ سونے کے سکے جو ہیں وہ سلے ہوئے ہیں۔ تو جب ایک ڈاکو نے اس کی وہ قمیض وہاں سے پھاڑی تو وہاں سے واقعی ہی کتنی اشرفیاں نکلی؟ 40۔ تو ڈاکوؤں کا سردار اور سارے ڈاکو بہت حیران ہوئے اور بچے سے کہنے لگے کہ آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اگر آپ کے پاس 40 اشرفیاں تھیں تو آپ اس کو آسانی سے چھپا سکتے تھے اور جھوٹ بول سکتے تھے کہ میرے پاس کوئی بھی اشرفی نہیں ہے، کیونکہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ اشرفیاں آپ کے کرتے میں سلی ہوئی ہیں۔ تو اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے سفر کے لیے نکلا تھا تو میری والدہ محترمہ نے مجھ کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے، راستے میں کچھ بھی ہو جائے، آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا۔ تو بچے نے کہا کہ جب میری ماں نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، تو پھر میں جھوٹ بول کر اس کا گنہگار کیوں بنتا؟ جب بچے نے یہ بات کی تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا نا، وہ بہت شرمندہ ہو گیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، ایک بچہ جو ابھی نوعمر ہے، جس کی عمر تھوڑی ہے، اس نے اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کی اور سچ بولا اور جھوٹ نہیں بولا۔ اس کو ڈر ہے کہ کہیں وہ والدہ کا گنہگار نہ بنے۔ تو میں اتنا بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہوں، لوگوں کو لوٹتا ہوں، لوگوں کو قتل و غارت کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، بے ایمانی کرتا ہوں، تو پھر میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا اور مجھے کتنی بڑی سزا دے گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار جو تھا وہ اس بچے کی سچائی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسی وقت کیا کیا؟ توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ سچ بول سکتا ہے اور نافرمانی نہیں کرتا اور جھوٹ نہیں بولتا اور علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو میں اتنا بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، چوریاں بھی کرتا ہوں، لوگوں کو بھی لوٹتا ہوں۔ تو اسی وقت اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے سچی، اور جتنا مال جو تھا وہ لوگوں سے لوٹا تھا، قافلے والوں سے سب کو واپس کر دیا، اور قافلے والے سارے لوگ خوش ہو گئے۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے یہ جو نوعمر بچہ جس کی میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے، یہ کون تھے؟ کسی کو پتہ ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ایک نیک آدمی تھے، نیک انسان تھے،
نیک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، یہ اس وقت بچے تھے اور پڑھنے کے لیے ان کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں جا رہے تھے؟ بغداد اس وقت علم کا، تعلیم کا، تربیت کا مرکز تھا، تو سارے اکثر لوگ جو تھے تعلیم حاصل کرنے، علم حاصل کرنے بغداد کا رخ کرتے تھے۔ تو عبد القادر جیلانی جو بچے تھے تو وہ قافلے میں سفر کر رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، تو ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور ان کی والدہ نے ان کو نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ وہ اشرفیاں اس کی بچ گئیں، ڈاکوؤں نے نہیں لوٹا، سارے قافلے کا سامان بھی واپس کر دیا، اور اس کے بعد ڈاکوؤں نے توبہ بھی کر لی، ڈاکوؤں کے سردار نے اور ڈاکوؤں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد ہم برے کام، بری عادتیں چھوڑ دیں گے، اللہ کے احکام کی پیروی کریں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج جو میں نے آپ کو لیکچر دیا ہے وہ سچ کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ سچ کسے کہتے ہیں؟ جو بات حقیقی طور پر درست ہو، جو بات حقیقی طور پر درست ہو اسے سچ کہتے ہیں، اور جس بات کا سچ سے کوئی تعلق نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا کہا ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو پیارے بچوں، ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ آپ لوگوں کی کامیابی کس میں ہے؟ سچ بولنے میں۔ ہمیشہ کوئی بھی صورتحال ہو تو سچ بولا کرے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی باہر سے ملاقاتی آتا ہے ملنے کے لیے، تو جب وہ ناک کرتا ہے تو آپ باہر جاتے ہیں تو اسے پوچھتے ہیں جی، تو وہ ملاقاتی کہتے ہیں آنے والا کہ میں نے آپ کے پاپا سے ملنا ہے۔ تو پھر آپ جب گھر میں آ کے پاپا کو بتاتے ہیں کہ پاپا باہر کوئی آپ سے مہمان ملنے آیا ہے، تو کبھی کبھی پاپا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بتا دیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، اسے بتا دیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو یہ بھی کس میں آتا ہے؟ جھوٹ میں بھی۔ تو یہاں بھی پاپا کو سمجھایا کریں بے شک بعد میں کہ پاپا جی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، سچ بولنے میں ہماری کامیابی ہے، ہماری نجات ہے، اور کامیابی بھی اسی سے ملتی ہے۔ تو ہمیں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔